لاسٹ ٹائم اس جگہ پہ ادھر گولیاں ماری تھی، آج یہاں کھڑے ہیں۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ان کی پوزیشن چلی گئی اب یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے، اور اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر، آپ نے سنی ہوگی، کہ اگر پھر گولیاں مارنے کا پروگرام ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے گولیاں ماری ہیں آپ نے، تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی اسلحے لے کے آئیں گے۔ تو بس اس طرح کی تڑیاں، اس لیے رانا ثناءاللہ نہ مرے۔ رانا ثناءاللہ تو بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، ہمارے سے ہوتے ہیں پرائے بچے اور بچیاں، ہمارے پہ ہوتی ہے ذمہ داری۔ رانا ثناءاللہ کو میں یہ کہوں گا، یا کسی کو بھی میں سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ ہمارے اوپر فوج اور یہ پولیس اور حکومت نہ لاؤ، فورسز کو نہ لاؤ، تم جگہ بتا دو، وہاں تم آ جاؤ، تم بھی اپنی فیملی لے آؤ، تم بھی اپنے بچے لے آؤ، تم بھی اپنے ورکر لے آؤ، پھر ہم بتائیں گے کہ بہادر کون ہے، اسلحہ کس کے پاس کتنا ہے، کون اسلحے کے زور پہ کتنا بہادر ثابت ہوتا ہے۔ اور ان کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اب ہم اگر ہم آئیں گے تو بھائی جان اب ہمیں پتہ ہے کہ آگے سے گولیاں مار رہے ہیں، تو جب یہ گولیاں ماریں گے تو اسلحے ہمارے پاس بھی بہت ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، لیکن وہ اسلحہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے۔ جب ہم سمجھ جائیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی اسلحہ، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ گولی جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لی جاتی ہے وہ میرے سینے یا میرے کسی ورکر یا میرے کسی پاکستانی کے سینے میں گھسنے کے لیے ہے، تو پھر میرے اپنے پیروں سے خریدی ہوئی میرے پاس بہت گولیاں ہیں۔ پھر وہ برسے گی نا، گولی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں گھس رہی ہے اور کہاں نکل رہی ہے، وہ جب نکلتی ہے تو پھر وہ نقصان ہی کرتی ہے۔ ہم وہ نقصان نہیں چاہتے، عمران خان نے ہمیں تربیت نہیں دی، لیکن یہ ہمیں اس طرف لے جانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لو، اپنی غلطی مان لو، ملک کے سسٹم کو ملک کے مطابق چلنے دو۔ قوم کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے، جس بندے کو قوم نے ووٹ دیا ہے، اس سے مزید زیادتی بند کرو۔ اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے معاف کرتا ہوں، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سوچ آپ چیک کرو، اگر کسی بندے کی پاکستان کے لیے سوچ ہے، اس قوم کے لیے سوچ ہے، وہ عمران خان ہے، اور اس لیے پوری قوم کھڑی ہے اس کے ساتھ۔ تھینک یو۔ علی امین صاحب بہت بڑی پارٹی ہے، آپ بہت بڑی پارٹی ہے، اس ٹائم جو ہے کھیلتے ہیں رہنما، ان کی پارٹی کے اندر جگہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نظریے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا ہے وہ بھی پارٹی چھوڑ دے۔ آپ کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے قومی مفاد کی خاطر۔ کیا سوال تو کر رہے ہیں؟ کیا رہا کرو۔ ایک تو ایسے سوال کیا کرو نا جن کا سر پاؤں، کسی نے پلان کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سوال کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا ہوں، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اسے پہلے کئی دفعہ کہا تھا کہ اس پارٹی میں وہی لوگ رہ جائیں گے کہ جن کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ضرور ہے، لیکن آج الحمدللہ ہمیں ایک خوشی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری پارٹی میں بزدل اور مفاد پرست کون تھے، وہ چلے گئے۔ اور عمران خان ہمیشہ کہتا تھا یہ بات، اس پارٹی میں وہی رہ کے نظریے والے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے نظریے والا کون ہے کون نہیں ہے، اس کو سارا پتہ ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا، ہم سب کو قبول ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں میرے خیال میں انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام عمران خان کے سامنے جھکے گا۔ اس کا منہ اس طرح بند، نواز شریف کا منہ اس طرح بند، تو سمجھ جاؤ کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ اور مودی کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہے نا، کہتے ہیں نا انسان ہر چیز بھولتا نہیں ہے، انسان کو پتہ چلنا چاہیے۔ ان کا کردار سب کے سامنے ہے، ان کا ماضی سب کے سامنے ہے، اور آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ مودی کے بارے میں ایک ٹویٹ دکھا دو مریم نواز کی، ایک ٹویٹ دکھا دو جسے چھوڑی ہوئی ہے، اور ٹانٹا بریگیڈ جسے چھوڑی ہوئی ہے وہاں پر، ایک ٹویٹ دکھا دو ان کی۔ کس نے سپورٹ کیا ہے؟ عمران خان نے پاکستانیت کا ثبوت دیا ہے، ایسے موقع پہ اتنے ظلم کے باوجود اسے سپورٹ دی ہے۔ اور آپ چیک کر لیں 90% اباؤ جو ایک پیچھے سے سپورٹ کی جنگ تھی سوشل میڈیا پہ یا قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی والی، کیونکہ قوم تو کھڑی عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس میں ہمارے ہی لوگوں نے اپنے پورے کے پورے نظام کو، دفاعی نظام کو ہمارے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ تو نظر بھی نہیں آئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی مار رہے ہیں۔ اچھا گنڈا پور ہمارا قریب ہے نا، وہ سامنے پہنچے ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم اس جگہ پہ ادھر گولیاں ماری تھی، آج یہاں کھڑے ہیں بغیر گولیوں کے۔ تیار ہے بھائی، ہم ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھو انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے
کہ ہم نے بھرپور طریقے سے جب بھی ہمیں ٹارگیٹ ملا ہم پہنچے ہیں. اب اگر آپ گولیاں مار کے ظاہری بات ہے لوگوں کی جانیں لوگے تو پھر ظاہری بات ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے, تو پھر ہمیں لوگوں کی جان کا تحفظ بھی کرنا ہوگا نا. تو اس میں ابھی آپ نے کہا نا قریب ہے, قریب یہ ہے کہ دیکھو لاسٹ ٹائم گولیاں کہاں سے شروع کی تھی 26 نمبر چنگی سے, ایسا تھا. آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں چوک میں, تو یہ قریب پہنچ رہے ہیں نا, یہی آپ کہہ رہے ہیں قریب پہنچ چکے ہیں, یہ قریب پہنچ رہی ہے نا. علی امین صاحب عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید ہے؟ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے, ابھی آپ احتجاج بھی آپ کر کے رہے ہیں. سوال کا جواب جو میں نے دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں قریب پہنچ گئے, تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ قریب پہنچے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ پورے پاکستان میں پرامن احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا, اور عمران خان کال دینے لگے اور پورا پاکستان تیار ہے. اس لیے ضروری ہے ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے. میتھڈ کیا ہوگا یہ ہماری لیڈرشپ بتائے گی, لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اللہ کو منظور ہوا اس پروٹیسٹ میں بھی بھرپور شرکت ہوگی. اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اب کی بار اسلام آباد ڈی چوک کی بجائے آپ لوگ پنجاب اور کے پی کے آنے والے راستوں کو بند کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ کارآمد امپیکٹفل ثابت ہو سکے گا اب کی بار یہ احتجاج؟ میں نے کہا میتھڈ کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو بھی ہوگا امپیکٹفل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آتے رہے ہیں اڈیالہ جیل بھی, ہم متواتر جاتے رہے اڈیالہ جیل. کتنے پروٹیسٹ ہوئے وہاں, کس لیے؟ بہنوں کی ملاقات ہوئی, فیملی سے مزاحمت ہوئی تو ملاقات ہوئی نا, اس لیے مزاحمت کرنی ضروری ہے. اور یہ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, یہ کرنا ضروری ہے, اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے. آپ کی بات سننے میں آ رہا ہے کہ خیمے ویمے ٹینٹ وینٹ کا بندوبست بھی کر رہے ہیں اور 2 لاکھ اکٹھے لوگ کریں گے, اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ عمل دیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں میتھڈ جو ہے یہ آپ کو ہماری لیڈرشپ بتا سکتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب تقریباً 2 سالوں سے اندر ہیں, لیکن آپ لوگ متعدد پروٹیسٹ کر چکے ہیں, کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا, خان صاحب رہا نہیں ہو رہے. اب کی بار کیا خاص بات ہوگی پروٹیسٹ میں کہ خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ ابھی پورا پاکستان نکلے گا, پورے پاکستان میں پھیلے گا, یہ پورا پاکستان میں ہر جگہ. تو یہ انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا اور امپیکٹفل ہوگا. فیصل جاوید صاحب 26 ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلیں گے. اور دوسری بات, عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں. گرمی بہت زیادہ ہے, جون کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے, جون جولائی اگست سپتمبر تک گرمی ہے. اس شدید گرمی میں عوام کو نکال پائیں گے آپ لوگ؟ ہمارا لیڈر اس گرمی میں جس تپش ڈیتھ سیل کے اندر اوون کی تپش ہے وہاں پہ, یہ کیا گرمی ہے؟ یہ کوئی گرمی ہے؟ یہ ہوا بھی چل جاتی ہے باہر, باہر کوئی گرمی نہیں ہے. جاؤ اڈیالہ جیل کی اس ڈیتھ سیل میں, پھر پتہ چلے گا کہ گرمی کیا ہے. جہاں ان کی اہلیہ بے ہوش ہوئی ہیں, اطلاعات آئی ہیں, وہ گرمی ہے. یہ کوئی گرمی نہیں ہے. اپنے نہ گرمی دیکھو, نہ سردی دیکھو, نہ آندھی دیکھو, نہ بارش دیکھو, نہ طوفان دیکھو, صرف خان دیکھو, خان دیکھو. اچھا